إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید میں ویسے تو الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے، اور اس کو آیت المداینہ کہا جاتا ہے، یعنی جس آیت میں اللہ رب العزت نے لین دین کے کئی احکام ذکر کیے ہیں، خصوصاً قرض اور ادھار پر کوئی چیز لینے یا قرض لینے کے جو احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیے۔ لیکن آج ہم جس آیت پر گفتگو کرنے والے ہیں، یہ آیت کلمات اور الفاظ کے اور حروف کے اعتبار سے بڑی نہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے عظمت والی اور سب سے عظیم آیت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا کہ اے ابو المنذر، یہ کنیت تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بتلاؤ کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو بار بار پوچھنے کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر یہ علم آپ کو مبارک ہو، یہ علم کہ جس کی روشنی میں تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، یہ علم آپ کو مبارک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان لها لسانا وشفتین، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت کی ایک زبان ہوگی، اس آیت کی ایک زبان ہوگی اور اس کے دو ہونٹ ہوں گے جن کے ساتھ تقدس الملک عند ساق العرش، یہ عرش کے ایک پائے کے پاس اللہ رب العزت کی تقدیس اور اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرے گی۔ یہ وہ عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی آیات میں سے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر ایک اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پوری 11 دلیلیں ذکر فرمائیں۔ آپ جب کسی کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا دعویٰ پروف کرنے کے لیے اس کے لیے کئی ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے کئی گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، کئی ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، تب آپ اپنے دعوے کو سچا ثابت کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر۔ لیکن اگر آپ خالی دعویٰ کریں اور اس دعوے پر کوئی پروف، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، تو آپ کورٹ کے اندر جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر اللہ رب العزت اپنے اس دعوے کے لیے ایک بھی دلیل پیش نہ کرتے، اللہ تب بھی سچے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت کے اندر 11 دلیلیں ذکر کر دی۔ میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا کہ آپ ذرا سنیں کہ وہ اللہ رب العزت کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ 11 دلیلیں کیا دی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت اسی لیے کہلاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے 11 دلیلیں۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن اس دعوے کی وضاحت کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے، اور اس کا کوئی تثنیہ بھی نہیں ہوتا، اس کی جمع بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ دیگر باطل خداؤں کے نام اگر آپ ذکر کریں گے تو وہاں اس کا تثنیہ بھی ہوگا، جمع بھی ہوگی۔ آپ اگر انگلش میں گاڈ کہتے ہیں تو اس کی جمع گاڈز ہوتی ہے، لیکن یہ لفظ اللہ ایسا ہے۔ اور اردو زبان میں آپ اگر دیوتا کہتے ہیں تو دیوتاؤں جمع کا صیغہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، لیکن یہ لفظ اللہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی تثنیہ نہیں اور اس کی جمع بھی نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی وحدانیت میں، اپنی توحید میں اکیلا ہے، اور اس کی توحید میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی، یعنی اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ ہی اکیلا مسجود ہے، اور اللہ ہی اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اللہ ہی اکیلا داتا ہے، غوث اعظم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، وہ اکیلا دستگیر ہے، وہ اکیلا بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، وہ اکیلا حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، وہ اکیلا مشکلیں ٹالنے والا مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اللہ کا دعویٰ۔ اب آئیے ذرا اللہ رب العزت اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کون کون سے دلائل دیتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ رب العزت اپنے دعوے میں سچے تھے، حرف بحرف اللہ رب العزت سچے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی دلیل کیا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی، یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ وہ ہے
جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول، وہ سب سے پہلا ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، والآخر، اور وہ سب سے آخر میں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت ختم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہو۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہی اکیلا ہی معبود ہو سکتا ہے، اور جس پر موت آ جاتی ہے اور جس کو موت سے پیدا کیا گیا، کنتم امواتا، تم سارے مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تم مردہ تھے، ہم مردہ تھے، اور پھر مردہ سے ہم زندہ ہوئے، پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر ثم یمیتکم، اللہ پھر تمہیں مار دے گا۔ پہلے بھی موت تھی، بعد میں بھی موت ہوگی۔ تو جس پر موت آتی ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے اللہ رب العزت کے اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئیے دوسری دلیل کی طرف، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے میں بات کو سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ القیوم، یہ اللہ رب العزت کے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دوسری دلیل کہ وہ خود بھی قائم ہے اور اس نے پوری مخلوقات اور پوری کائنات اور پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ خود بخود قائم ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا قائم ہے، اور اس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نہ ہوتا تو یہ پوری دنیا بھی ختم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ہے تو اس کے وجود کے ساتھ، اللہ کے قائم رہنے کے ساتھ یہ پوری دنیا قائم ہے، اور اللہ رب العزت ہی وہ ہے جس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ آسمان کس نے تھامے ہوئے ہیں کہ یہ آسمان گرتے نہیں؟ اس زمین کو کس نے روکا ہوا ہے کہ یہ زمین حرکت نہیں کرتی، اس کے اندر تھرتھراہٹ پیدا نہیں ہوتی، یہ پرسکون رہتی ہے آپ کے چلنے پھرنے کے لیے، اور آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر سفر کریں، اس زمین پر چلتے پھرتے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر راستے بنا دیے۔ وہ کون ہے کہ جو فضا کے اندر پرندوں کو روکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہ رحمان ہی ہے کہ جو ان پرندوں کو فضا کے اندر پکڑ لیتا ہے، ان کو تھام لیتا ہے، ان کو روک لیتا ہے، ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پرندوں کے بارے میں فرمایا جس کے لیے لفظ طائر کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اسی سے آج کل یہ طیارات ہیں۔ طیارہ یعنی فضاؤں کے اندر اڑنے والے یہ ہزاروں ٹن وزنی ہوائی جہاز، ان کو کون روکتا ہے؟ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے کہ یہ نیچے نہیں گرتے؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر جاتے ہیں ہوا کے اندر تیرتے ہوئے۔ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ ہی ہے، الحی القیوم، جو خود بھی قائم ہے کسی سہارے کے بغیر، کسی کا محتاج ہوئے بغیر، اور اس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ الحی القیوم، وہ تھامنے والا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود قائم ہے اور جس نے پوری دنیا کو تھاما ہوا ہے وہی اکیلا ہی معبود برحق ہے، اور جو خود قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج ہو، بلکہ زندہ رہنے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جو کبھی کبھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ انسان تو زندہ رہنے کے لیے بھی یہ ہوا کا محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے یہ پانی کا محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے یہ اس بات کا بھی ضرورت، اس بات کے لیے حاجت مند ہے انسان کہ اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ چلتی رہے، اس کا یہ جو سانس ہے جو آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ اس سانس پر بھی یہ قابو نہیں رکھتا۔ اس کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے، اس خون کا دباؤ اگر زیادہ ہو جائے
تو یہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے اور اس کو پھر زندگی بھر کے لیے دوائی لینی پڑتی. اس کے جسم میں دوڑنے والا یہ خون اگر اس کے اندر دباؤ کم ہو جائے تو یہ لو بلڈ پریشر کا یہ مریض ہو جاتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے اس کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں. اس کے جسم کے اندر یہ جو پیشاب پخانے کا نظام ہے اگر یہ رک جائے، آپ ذرا تصور کریں، آپ اگر کسی کا پیشاب رک جائے تو وہ اپنے پیشاب کو نکالنے کے لیے اس کی پوری جو اس کا بینک بیلنس ہوگا، جو اس کی دولت ہوگی، وہ پوری کی پوری دولت صرف پیشاب نکالنے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو وہ کر دے. کون ہے جس نے انسان کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے انسان کے لیے آب و ہوا کا انتظام کیا ہے؟ القیوم، وہ اکیلا اللہ ہے جو خود بھی قائم ہے بغیر کسی سہارے کے، اور اس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے. یہ اس کے الہ برحق ہونے کی، معبود برحق ہونے کی، داتا ہونے کی، غوث اعظم ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. الحی القیوم. آگے چلیں، تیسری دلیل، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے اور وہ معبود برحق کہ جس کو نہ تو اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑ سکتی ہے. لا تأخذہ، یہ تأخذہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، کہ اللہ رب العزت کو نہ تو اونگ پکڑ سکتی ہے نہ نیند پکڑ سکتی ہے. اور یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تأخذہ السینۃ ولا النوم. الف لام کا لفظ نہیں ہے. الف لام نہ تو سینہ پہ آیا نہ نوم پہ آیا، اور اس میں تنوین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی اونگ اور کچھ بھی نیند، یعنی ذرہ برابر اونگ یا ذرہ برابر نیند بھی اللہ رب العزت کو پکڑ نہیں سکتی. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ اونگ اور نیند جب آتی ہے نا اور انسان کو جب پکڑ لیتی ہے تو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. انسان چاہے جتنا مرضی وہ طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، آخر کار وہ اس نیند کی وجہ سے لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جس کو ذرہ برابر بھی نیند اور اونگ نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اس بات کی دلیل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جو نیند کا محتاج نہیں، جو اونگ کا محتاج نہیں، جس کو تھوڑی سی اونگ یا تھوڑی سی نیند پکڑ نہیں سکتی ہے، وہی اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے. اور جس پر اونگ آتی ہے اور جس پر نیند آتی ہے یہ اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. لہذا ایک کمزور، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مرشد کیوں نہ ہو، اگر وہ سوتا ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ نبی انبیاء پر بھی نیند آتی تھی. بلکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور فجر کی نماز سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ کے صحابہ کرام بھی سو گئے. آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، میں جگا دینا. لیکن وہ صحابی جس کی ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی سو گیا. پھر آنکھ کب کھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس وقت کھلی جب سورج کی شعاعیں آپ پر پڑی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے وقت ایک مرتبہ سوئے رہ گئے اور آپ کے صحابہ کرام بھی سفر کی حالت میں سوئے رہ گئے. وہ نیند اتنی غالب آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر بھی. اس کا مطلب جس پر نیند آتی ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا. یہ تیسری دلیل ہے اللہ رب العزت کے الہ برحق ہونے کی اور معبود برحق ہونے کی. آگے چلیے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. پھر فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ وہ ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. یہ پوری مخلوقات، ان کا مالک اللہ رب العزت ہے اور ان تمام کی تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت کا اختیار چلتا ہے. اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے. اللہ کے سوا کسی کا اختیار یا کسی کا حکم ان مخلوقات میں سے کسی مخلوق پر نہیں چلتا ہے. تو وہ اللہ جو کہ مالک ہے اور وہ خود مختار ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا مالک ہے، وہی اکیلا ہی، وہ اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے. اور جو کسی بھی چیز کا مالک نہیں، جو کسی بھی چیز کا مالک نہیں، حتیٰ کہ انسان تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی اور موت کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے،
اس کی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں اور اس کی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. تو جو انسان اتنا بے اختیار اور اتنا بے بس اور اتنا عاجز ہے وہ انسان معبود نہیں ہو سکتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کی تمام مخلوقات کا وہ مالک ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا. اللہ اکبر. ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے غلام بن کے آئیں گے. جتنے انسان اور جتنے جن اور جتنے فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے غلام ہیں. یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے غلام بن کر کے پیش ہوں گے. تو لہذا جو غلام ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے عبد قرار دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور آپ جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ کہتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. جو بندہ ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، وہ داتا اور دستگیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے میرے عزیز بھائیو. آج ہم یہ اختیارات ان کو دیتے ہیں جو نبی سے بھی کم تر ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو. تو یہ اللہ رب العزت کے الہ برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم آگے چلتے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا پیر، ہمارے مرشد، ہمارے ولی جب قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے تو اللہ کو ماننی پڑے گی. اللہ مجبور ہو جائے گا ان کی سفارش کو ماننے پر. اور میرے بھائیوں، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ پوچھ رہا ہے ان تمام لوگوں سے جو غیروں کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں، جو غیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے اور یہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے. اللہ ان سے پوچھ رہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ کس کو جرأت ہو سکتی ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی؟ الا باذنہ. ہاں، اللہ جس کو اذن دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اور پھر آخر کار جب اللہ رب العزت اجازت دے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. تو شفاعت کو ہم مانتے ہیں، شفاعت ہوگی قیامت کے دن، لیکن کیسے ہوگی؟ الا باذنہ، اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ ہی شفاعت ہو سکے گی. اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت جس شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کے لیے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ صالحین ہوں، صالحین امت ہوں، اللہ جس کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہ صرف اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اللہ رب العزت اجازت دے گا. وہ کہ شفاعت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں. ایک، شفاعت کرنے والے کو، شفاعت کرنے والا محتاج ہوگا کہ اللہ اس کو اجازت دے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کس کے حق میں شفاعت کرے گا؟ اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا. یہ باتیں وہ ہیں میرے بھائیوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی. میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. قل للہ الشفاعۃ جمیعا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. اور میرے بھائیوں، شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے. بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کاش کہ یہ بات آپ کی عقل میں آ جائے، آپ کے دل کو لگ جائے یہ بات کہ قیامت کے دن شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن کوئی بندہ گفتگو ہی نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن یعنی قیامت کے دن حضرت جبریل امین کھڑے ہوں گے اور سارے کے سارے فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، یہ بات نہیں کر سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں گے. الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کلام کر سکے گا جس کو رحمان کی اجازت ہوگی. آپ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمارے حق میں شفاعت کریں گے اور پھر ہماری نجات ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی نجات؟ آپ اگر دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانتے، آپ اگر اللہ رب العزت کی توحید میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو داتا، حاجت روا، دستگیر، غریب نواز مانتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن و حدیث کے دلائل کی بنا پر کہ کوئی آپ کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ، کتنا بڑا پیر اور مرشد کیوں نہ۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، واللہ وہ ہے جو جانتا ہے اس چیز کو بھی جو ان کے آگے ہے اور اس چیز کو بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ ما بین ایدیہم، اور اس سے مراد جو انسان کا حاضر ہے اور جو انسان کا مستقبل ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو ان کا ماضی ہے، ان کے پیچھے ان کا ماضی گزرا، گویا کہ اللہ رب العزت حال کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور جس کی یہ صفت ہے وہی اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، اور جس کی یہ صفت نہیں، جو نہ تو حال کو جانتا ہے، نہ وہ ماضی کو جانتا ہے، اور نہ وہ مستقبل کو جانتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے، یقین مانیے اللہ رب العزت کا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ وسیع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو ان کے سامنے ایک پرندے نے سمندر کے اندر پانی کی چونچ ماری تھی۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جتنا علم مجھے دیا ہے اور جتنا علم آپ کو دیا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی کمی اس پرندے کے سمندر کے پانی کے اندر چونچ مارنے کے بعد سمندر کے پانی میں ہوئی، اتنی کمی بھی اللہ کے علم میں واقع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا علم بہت وسیع ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کے علم کا۔ آپ ذرا دیکھیں، سوچیں ذرا، دنیا کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں، اور آج یہ کمپیوٹرائز دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، یہ کمپیوٹر جو ہے، یہ دنیا، پوری دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ایک ایک، چاہے چھوٹا واقعہ ہو بڑا واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ایک اور دلیل کہ یہ اللہ رب العزت کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، ہاں اتنا ہی احاطہ کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ فرشتے نے بھی یہی بات کہی تھی، جب فرشتوں سے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمارا کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جس کی تعلیم اللہ تو نے ہمیں دی۔ تو اللہ کا علم جو ہے، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی امام، کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں الا بما شاء، اللہ تعالیٰ جتنا علم دیتا ہے اتنا علم ہی انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم اپنے نبیوں کو دیا اتنا ہی علم ان کے پاس تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ ایک اور دلیل، میں وہ گنتی میں میرے ذہن میں نہیں رہی، پتہ نہیں کون سی یہ کتنے نمبر پہ دلیل آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور دلیل ہے، اللہ رب العزت اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کرسی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ صرف کرسی، ایک کرسی اللہ رب العزت کی، اور لفظ کرسی جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں اور اردو میں بھی یہ لفظ کرسی ہی استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ انگلش میں چیئر کیا جاتا ہے۔ ہم اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی وہ کرسی جس نے پورے آسمانوں اور پوری زمین کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی وہ کرسی جو ہے
تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے بڑی کرسی ہے، وہ کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ کرسی ہم اللہ رب العزت کے لیے مانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ الکرسی موضع القدمین، یہ کرسی وہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنے قدم رکھے ہوئے، اور خود اللہ رب العزت کس پہ ہے؟ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور عرش جو ہے وہ اس کرسی سے بھی اوپر ہے۔ عرش جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے اللہ کی مخلوقات میں سے۔ اللہ خود عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو یہ کرسی کتنی بڑی ہے اور یہ کتنی اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اس کا احاطہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس کرسی کو مانتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی عظمت کے لائق ہے، جیسے اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے لائق ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کرسی کا، اللہ محتاج نہیں ہے عرش کا، اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مخلوقات پیدا کی، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق جو ہے یہ کرسی بھی ہے۔ آخری دو دلیلیں جو ہیں، بلکہ آخری تین دلیلیں، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، یہ بھی اللہ رب العزت کی الہ معبود ہونے کی ایک دلیل ہے، الہ برحق ہونے کی، سچا معبود ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جو آسمان ہیں اور یہ جو زمین ہیں، ان کی حفاظت اللہ رب العزت پہ بھاری نہیں پڑتی ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لگا دی جائے تو ہمارے اوپر اس کی حفاظت بھاری پڑ جائے گی، ایک دن ہم اس کی حفاظت کرتے 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 آخر تک آ جائیں گے، وہ ہمارے لیے مشقت کا سبب بنے گی۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اپنی مخلوقات کی حفاظت، جن مخلوقات میں سے بڑی مخلوقات یہ آسمان اور زمین ہیں، ان مخلوقات کی حفاظت اللہ پہ بھاری نہیں پڑتی ہے، اللہ کو تھکا دینے والی نہیں ہے، اور اللہ پہ مشقت کا سبب بننے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جس نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ ان مخلوقات کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے، اور جس کی یہ صفت ہے وہی اکیلا ہی معبود برحق ہو سکتا ہے، اور جو خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے، جب زندہ ہے تب بھی وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کی حفاظت کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کا زندوں کا محتاج ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ اس کی قبر کی حفاظت کریں۔ اگر زندہ لوگ اس کی قبر کی حفاظت نہ کریں تو قبر بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ چند سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو ہوا تھا آپ جانتے ہیں، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو محتاج ہوتا ہے زندہ رہ کر بھی اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کی حفاظت کے لیے وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آخری دو دلیلیں ہیں۔ العلی، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے، العلی جو بلند و بالا ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے جس طرح لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اپنے وجود کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ کافروں والا عقیدہ میرا عزیز بھائیو۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت العلی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ کتنا بلند و بالا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، سب سے اعلیٰ اللہ کی مخلوق عرش ہے، اللہ اس عرش کے اوپر ہے، اتنا اللہ رب العزت بلند و بالا ہے۔ لیکن اتنا بلند و بالا ہونے کے باوجود بھی اللہ پوری دنیا کے اندر ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ العلی، اللہ بلند و بالا ہے۔ اور آخری العظیم، اللہ بہت ہی عظیم ہے، اللہ عظمتوں والا ہے۔ تو جس اللہ کی یہ دو صفات ہیں کہ جو بلند و بالا ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، جو عظمتوں والا ہے کہ جس سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کی بھی عظمت وہ نہیں جو اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو جس اللہ کی یہ صفات ہے وہی اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، اور جس کی یہ صفات نہیں، جو بلند و بالا بھی نہیں، جو عظمتوں والا بھی نہیں، وہ چاہے کتنی شان والا، کتنی فضیلتوں والا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود اکیلا اللہ رب العزت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دعویٰ تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 11 دلیلیں ذکر کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ اپنی توحید کے حقائق سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو یہ توحید کے حقائق اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دل کی گہرائی سے اپنی توحید پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جب تک اس توحید کو نہیں مانیں گے اس وقت تک آپ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے پر موت نصیب کرے اور اپنی توحید پر خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرک سے اور شرک کی تمام غلاظتوں سے پاک اور دور رہنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آیت الکرسی جو کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اس آیت کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور اس کو یاد بھی کریں، اور یاد کر کے اس کو بار بار پڑھا بھی کریں، اور اس کے معنی اور اس کے ترجمہ کا بھی بار بار مطالعہ کیا کریں، اس کی تفسیر کو دیکھا کریں۔ خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے اس کی موت کے۔ موت آئے گی اور یہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ آپ اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی پورے کریں۔ صرف آیت الکرسی کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے پوری رات ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔